اور ہم اس کو فالو اپ کر رہے ہیں کہ کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا ہونا چاہیے. اس میں جو سب سے پہلا ہم نے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگوں کے درمیان محبت پیدا کریں. گورنر ہاؤس جو ہے اس میں پہل کرے کہ جو ہمارے شہر میں لوگوں کے درمیان دوریاں ہو گئی ہیں, نفرتیں ہو گئی ہیں, اس کو ایک کیا جائے. وہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مسلک کے درمیان ہمانگی ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم محبت سے آگے بڑھیں, جس کے لیے میں جس کے پاس جانا ہوگا جا رہا ہوں اور آئندہ بھی جاؤں گا. دوسرے نمبر پہ ہم نے کہا تھا کہ ہم ہیلتھ سیکٹر کو اچھا کریں. اس پہ سندھ گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے, لیکن مزید ہمیں اس میں کام کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو ہے بچوں کی ایجوکیشن کا ہم نے یہ کہا ہے کہ اس کے لیے ہم نے بہت کام کرنا ہے, کیونکہ جب تک بیسک ایجوکیشن اچھی نہیں ہوگی, ہم ایک طرف تو ایجوکیشن میں بہت آگے ہیں لیکن وہ صرف ایلیٹ کلاس کے لیے ہے. باقی لوگوں کے لیے ہم نے وہ پیلے اسکول چھوڑ دیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پیلے کالجز بنتے جا رہے ہیں. تو اس پر بھی ہم نے بہت کام کرنا ہے, بہت کام کروانا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اسپورٹس کا جو سیکٹر ہے اس کو پیچھے نہیں چھوڑنا ہے, کیونکہ اگر کراچی میں اچھے گراؤنڈز ہوں گے, لوگوں کو اچھے ایونٹس نظر آئیں گے, اور جس طرح پہلے شہر کراچی میں ہوتا تھا کہ نائٹ میچز ہو رہے ہیں, اور ایک ہیلدی ایکٹیویٹی کے ساتھ ہم نے اسپورٹ سیکٹر کو بھی آگے لے کے چلنا ہے. تمام گراؤنڈز کو پھر سے آباد کرنا ہے. جیسے کراچی روشنیوں کا شہر تھا, تو ہمیں اسے مجرموں کا شہر نہیں بننے دینا ہے. پھر ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کہ کراچی کے اندر کراچی کلین اور گرین ہو. تو یہ 4-5 سیکٹر ایسے ہیں جس کے اوپر ہم روزانہ کی بنیاد پر فالو اپ کر رہے ہیں, میٹنگز کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم اس پر بہت سارا کام ان لوگوں سے کروائیں گے جو اختیار رکھتے ہیں اور ان کو کرنا چاہیے, ان کا فرض ہے, اور اس شہر اور اس صوبے کا حق ہے. تو جو حق اس صوبے اور شہر کا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہم گورنر ہاؤس بطور ایک برج کا کردار ادا کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان ایک ہم آہنگی لاتے ہوئے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صوبے میں ایک چیف منسٹر ہے, چیف ایگزیکٹو ہے, تو اس سے گورنر ہاؤس کے گورنر کے تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے. اور وہ اس لیے ہونے چاہیے کہ ہمیں مل جل کر اس صوبے کی بہتری کے لیے, اس شہر کی بہتری کے لیے, کیونکہ یہ شہر ترقی کرتا ہے تو صوبہ ترقی کرے گا اور ملک ترقی کرے گا. تو آج ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اون کریں, اس شہر کو اون کریں, تاکہ یہ ملک ترقی کر سکے. اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں, میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں, یہاں بھی آخری الفاظ ان بات کے ساتھ ہی ختم کروں گا کہ یہ جو انتشار کی صورتحال ہے پورے ملک میں, کیونکہ ایک طرف تو ہم معاشی بدحالی کا شکار ہو رہے ہیں, معاشی حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں, لیکن پھر بھی اس کے علاوہ جو ہم انتشار پھیلا رہے ہیں, اور ہم ایک ایسی پاک افواج کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, اور وہ نشانہ بناتے وقت ہم یہ بھول رہے ہیں کہ یہ وہ پاک افواج ہے جو سرحدوں پہ ہماری حفاظت کرتی ہے, جس کی وجہ سے ہم چین کی نیند سوتے ہیں. اور آج ہم اپنی طاقت کو, اس طاقت کو جو ہمارے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, جانے میں یا انجانے میں, اس کو تنقید کا نشانہ بنا کے ان بیرونی طاقتوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر اور زیادہ اس چیز کو پھیلائیں تاکہ ہم کمزور ہو جائیں. تو میری تمام بشعور لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ سوچیں, اور یہ ضرور سوچیں کہ کیا آپ اس سازش کا شکار تو نہیں ہو رہے جس میں ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہوں. تو میں ایک بار پھر اصلاح بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جنید بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہاں تمام کھلاڑیوں کا جنہوں نے یہاں آج ایک بہترین بچیوں نے اپنا ہاکی کا یہ پیش کیا میچ, ان سب کو بھی مبارکباد. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اکیڈمی کو اور اس کی انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ یہ ہمت اور طاقت دے کہ اس کو بہت اچھے طریقے سے کر سکیں. یہاں غلام محمد بھائی بھی موجود ہیں, اور بھی ہمارے سارے دوست بھائی یہاں موجود ہیں, یایا حسینی اور جتنے بھی حیدر بھائی, سب کو میری طرف سے بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. 2 منٹ کی زمین کی تو منظوری دے دی ہے. ایم کیو ایم کے مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا, تو معاہدوں کا عمل میں تیزی آئی ہے. کیا ایم کیو ایم کو اب ان کے مطالبات پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی اور جو حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے وہ بھی قریب ہے؟ جی بالکل, ہمیں پچھلے کئی سالوں سے یہ معاملہ پینڈنگ میں تھا, لیکن الحمدللہ پچھلے دنوں 100 ایکڑ زمین جو ہے سندھ گورنمنٹ نے مختص کر دی ہے, اور انشاءاللہ چند دنوں میں آپ اس کے اوپر کام ہوتا ہوا بھی دیکھیں گے. دوسری بات آپ نے جو کہی کہ ایڈمنسٹریٹرز, بالکل جو ایگریمنٹ ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اس میں ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں ڈی ایم سیز کے اور کراچی ایڈمنسٹریٹر حیدرآباد کا, یہ ایم کیو ایم کو ملنا ہے.
इंशाल्लाह जिस चीज़ पर हम काम कर रहे हैं वो बल्दियाती एक्ट है, डिलिमिटेशन की बात है, उस पर जैसे ही काम आगे बढ़ता है तो इंशाल्लाह ताला कराची में एडमिनिस्ट्रेटर जो है MQM पाकिस्तान का माशाल्लाह जिस तरह तेजी से तूफानी दौरे कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि कराची को एक नया कायदे तहरीक मिलने जा रहा है, क्योंकि MQM ने पिछले 8 सालों से कोई दौरे नहीं किए उनकी किसी लीडरशिप ने। सवाल मेरा इसमें ये कि आपकी आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में क्या चीज़ें हुई हैं, क्या हुआ, कुछ शेयर कर सकते हैं उसमें? देखें, आपने जो पहली बात की, मैं ये समझता हूँ कि कराची को एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो लोगों में घुल मिल जाए और आवाम के दर्द को समझते हुए इनके चेहरों पे मुस्कुराहट पैदा करे। तो मैं समझता हूँ कि मेरी सबसे अवलीन तरजीह होगी, जैसे मैंने पहले कहा, कि लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट हो। अगर हम कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम उनको गले लगा के, हाथ मिला के उनको प्यार दे सकते हैं ताकि वो अपनी चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकें। दूसरा, आपने आसिफ जरदारी साहब की बात की, मैं उनकी खैरियत पूछने गया था और उनके साथ यही बात हुई कि इस सूबे में हम कैसे अमन और जो यहाँ के लोगों के मसाइल हैं उसको कैसे हल कर सकते हैं, और उन्होंने ये कहा कि हम सब मिलजुल कर इस मसले को हल करेंगे। आप सोशल एक्टिविटी तो कर रहे हैं, क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी करेंगे जिसमें चाहे वो घुलने मिलने की आप बात करें, PSP के दफ्तर जाएंगे या फिर उनके लोगों से मिलेंगे, तरीके से आपके लोगों से मिलेंगे, घुलने मिलने की जहाँ तक बात है? देखिए, मैं बहैसियत वफाक के नुमाइंदे के सियासत मेरा काम नहीं है। मैं एज़ गवर्नर लोगों के दरमियान सिर्फ मोहब्बत का पैगाम पहुँचा सकता हूँ। बाकी सियासत सियासी जमातों का काम है और वो अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरह स्पोर्ट की तकरीब है। स्पोर्ट के बारे में स्पोर्ट से रिलेटेड सवाल ये है कि ज़ाहिर आप हॉकी के ग्राउंड में मौजूद हैं। पाकिस्तान ने 11 साल के बाद अजलान शाह में जो है विक्ट्री मेडल के ऊपर गया है, विक्ट्री ली है, सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल जीता है, एक बड़ी अचीवमेंट है। अब 8 नेशन इवेंट होने के लिए जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास फंड्स नहीं है, तो विफाक के नुमाइंदे की हैसियत से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं पूरी हॉकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, हॉकी फेडरेशन को मुबारकबाद देता हूँ, और मैं यहाँ ये अनाउंस कर रहा हूँ कि हमारी पूरी टीम को गवर्नर हाउस में पुरतकल्लुफ़ इशाइया दिया जाएगा और उनको हम अपनी तरफ से भी जो मेडल है वो देंगे, सोवेनियर्स देंगे। और जहाँ तक आपने फ़ंड्स की बात की, तो इंशाअल्लाह ताला आपने जो मेरी ये तवज्जो दिलाई है, इसके लिए मैं वफाक से भी बात करूँगा और सिंध हुकूमत से भी बात करूँगा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। शुक्रिया।